السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ محترم ناظرین کرام، خصوصاً پاکستان کی تمام عوام سے آج مخاطب ہوں کہ پورے پاکستان میں رہنے والے خواتین و حضرات، جو ملکی سیاسی حالات ہیں ان کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آج اس بات پر میں کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ میرا پروگرام شروع سے لے کر آخر تک مکمل ایک بار نہیں، کم سے کم 7 بار آپ سنیں۔ پھر میری گفتگو سننے کے بعد آپ کا ذہن جو فیصلہ آئے، میرے چینل میں آپ کمنٹ میں مشورہ بھی دیں، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر آ کر بھی میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ تو اور میرا پروگرام آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنے واٹس ایپ نمبر پر جتنے بھی یعنی آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ہیں خواتین حضرات کے، وہاں میرے اس پروگرام کو شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان کے حالات، ہمارے نظریات ایسے ہو جائیں کہ اللہ راضی ہو جائیں، اور اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا کریں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے نظام کو نافذ کرنے والا ہو جائے۔ اور ہماری غریب عوام ہے، خصوصاً جو مزدور طبقہ ہے، جن کے گھر میں راشن نہیں ہے، کچن آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، اور بجلی کے بل اور گیس کے بل وہ ادا نہیں کر سکتے، اللہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک پاکستان کے جو سیاسی حالات اس طرح کے ہیں، چھوٹی سی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو بڑی تحریکیں ہیں اس وقت پاکستان میں، جس میں یعنی مسلم لیگ نون ہے، یا پیپلز پارٹی ہے، یا تحریک انصاف ہے۔ اب سب سے بڑی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کئی مجلسیں اور کئی گھروں کے اندر میں نے جا کر گفتگو سنی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے اگر 5-6 افراد ہیں، کچھ نون لیگ کو اہمیت دے رہے ہیں اور کچھ زرداری پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں، اور اس میں کچھ جو ہے وہ عمران خان PTI کو جو اہمیت دے رہے ہیں، اور یقین کریں میں ان کے اندر بیٹھ کر میں نے مجلسیں سنی ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپس میں ایک کہتا ہے کہ زرداری اچھا ہے، ایک کہتا ہے جناب یہ مسلم لیگ نواز شریف اچھا ہے، اور ایک کہتا ہے یہ دونوں صحیح نہیں ہے، PTI یہ عمران خان اچھا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے ذہن دیا ہے، اللہ نے شعور دیا، اللہ نے تعلیم دی ہے آپ کو۔ جو سکول کی یا دینی تعلیم نہیں رکھتے ان کا بھی ایک تجربہ ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ دیکھیں، ہم بچوں کو صبح سکول پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو جو سکول پڑھنے کے لیے ہمارے بچے جاتے ہیں، اگر انہوں نے یونیفارم نہ پہنی ہو تو سکول والے داخل ہونے دیتے ہیں؟ نہیں ہونے دیتے۔ آپ دیکھیں ہمارے پورے پاکستان میں جہاں پر چوکی ہیں یا پولیس اسٹیشن ہیں، اگر ہماری پولیس یہ وردی نہ پہنے، جو ان کی خاص وردی ہے پولیس کی، ان کا کوئی احترام نہ کرے، ان کی کوئی بات ہی نہ مانے۔ اور اسی طرح ہماری فوج ہے، جو ہمارے مجاہدین ہیں، جن پر ہمیں بہت زیادہ فخر ہے کہ یہ ملک پاکستان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، پوری دنیا میں یہ جو ہماری پاک آرمی ہے، پاک فوج ہے، نیوی ہے، اللہ نے ان کو ایسی خصوصیت اور ایسا انعام دیا ہے، یہ مجاہدین ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ فوج جو ہے ہماری، یہی مجاہدین ہیں۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے پوری دنیا میں اس وقت یہ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج قرآن اور حدیث کے ساتھ مخلص ہے، اور مکے اور مدینے کے ساتھ مخلص ہے۔ پاک فوج کو جب بھی کہا جائے مکے اور مدینے کے تحفظ کے لیے، وہ فوراً کہتے ہم جائیں گے، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بچے یہ کعبۃ اللہ پر اور مسجد نبوی پر قربان ہو جائیں۔
تو ناظرین اکرام، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ ایک ہی جگہ پر تینوں کی تصویریں رکھیں، کیونکہ آپ تینوں کو اکٹھا تو بٹھا نہیں سکتے. جس طرح آگ اور پانی، شیر اور بکری کی لڑائی، ٹھیک ہے نا، بکری اور شیر اکٹھا ہو جائے شیر بکری کو کھا جائے گا. تو اسی طرح یہ اکٹھے تو بیٹھ ہی نہیں سکتے. حالانکہ کلمہ تینوں نے پڑھا ہے، یہ تینوں کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ایک میز پر تینے بیٹھ کر نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں. یہ ملک پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں جو ایک میز میں ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ 10 منٹ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے. آپ تینوں کی پکچریں لیں، اپنے سامنے رکھیں. زرداری کی بھی رکھ لیں، نواز شریف، شہباز شریف اور عمران خان، تینوں کی تصویریں آپ سامنے رکھیں. رکھنے کے بعد آپ جس کو سمجھتے ہیں نا کہ وہ مسلمان کا دشمن ملک ہے، مخالف یا اسلام کا مخالف ہے، چاہے آپ امریکہ لگائیں چاہے اسرائیل لگائیں، ان کے جو صدر ہیں وزیر اعظم، ان کی تصویریں بھی رکھ لیں. اگر ان سب کی تصویروں میں آپ کو کوئی فرق آئے، ان سب کی شکلوں میں اگر آپ کو کوئی فرق آ جائے، تو آپ سمجھ لینا کہ یہ پاکستان کے بھی خیر خواہ ہیں اور اسلام کے بھی خیر خواہ ہیں اور ہماری غریب عوام کے بھی خیر خواہ ہیں. اگر ان تینوں کی شکلوں میں آپ اسلام اور مسلمان اور کافر، مسلمان اور مسلمانوں کے مخالف، اگر ان کی شکلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے کبھی بھی خوشخبری نہیں لا سکتے، مسلمانوں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا. میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بات کو آپ آنکھیں بند کر کے سنیں، اپنے دل تک، اپنے سینے تک پہنچائیں، اپنے دماغ تک پہنچائیں اور دیکھیں کہ میں کیا بات صحیح کر رہا ہوں. جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، کیا ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے زرداری کا چہرہ ہے، جیسے نواز شریف کا چہرہ ہے، جیسے شہباز شریف کا چہرہ ہے اور جیسے عمران خان کا چہرہ ہے؟ اب عمران خان نے یہ نعرہ لگایا کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے، اگر ایسا وہ کام کرنا چاہتا ہے، بھائی آپ ریاست مدینہ بنائیں گے، اچھا بھائی ٹھیک ہے جی، آپ وزیر اعظم بنائیں. آپ نے بنایا نہیں. کہتا ہے جب سے پاکستان بنایا سب کھانے والے آئے ہیں اور پاکستان کو یہاں تک انہوں نے نچوڑ دیا. میں کیا کروں؟ جو 60-70 سال کا نقصان کیا میں 2-3 سال میں کیا کروں؟ آپ اس کو یہ کہیں کہ اگر پاکستان کی بنجر زمین ہے، بنجر زمین، اس کو سیراب کرنے کے لیے، اس کو سرسبز کرنے کے لیے نہریں جاری کرنے کی ضرورت ہے، درخت لگانے کی ضرورت ہے، ٹیوب ویل لگانے کی ضرورت ہے، ٹربائنیں لگانے کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، تب وہ آباد ہوگی. آپ اس بندے سے یہ پوچھیں، اگر واقعی آپ دل سے مخلص ہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے، آپ اپنے چہرے کو رسول اللہ کے چہرے جیسا بنا کر دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ بالکل دل سے مخلص ہیں. اگر آپ اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت سجانا چاہتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اپنے چہرے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت لانا چاہتے ہیں اور یہ زرداری آپ کو روک رہا ہے، یا شہباز روک رہا ہے، یا نواز شریف آپ کو روک رہا ہے، یا پاکستان یا غیر ملکی کوئی ایسی تنظیمیں، تحریکیں کہ آپ اپنے چہرے کو رسول اللہ جیسا بنانا چاہیں اور آپ کو روک رہے ہو، جب آپ اپنے چہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا چہرہ نہیں بنا سکتے تو آپ اسلامی ریاست، مدینے کی ریاست پاکستان کو کیسا بنا سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے آپ کو صحیح مسلمان نہیں بنا سکتے، آپ دوسروں کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحیح مسلمان بنیں؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. یہ سب ملک کو کھانے والے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں. شعور پیدا کرو، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، بخاری شریف کو، حدیث کی کتابوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. اب تو پوری مارکیٹ کے اندر قرآن اور حدیث ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. ہمیں ملک پاکستان کے لیے ایسا صدر، ایسا وزیر اعظم چاہیے جو ہماری وزیر عظمہ کی کرسی پر بیٹھے، صدارت کی کرسی پر بیٹھے، تو ہم دیکھیں، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ مسلمانوں کا ملک جو پاکستان ہے اس کا یہ صدر اور وزیر اعظم ہے. یقین کریں یہ باتیں میں شرم سے شرمندہ خود بھی ہو رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں. ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارا وزیر اعظم اور ہمارا جناب جو صدر ہے
اس کی شکل کافروں جیسی ہے اور دعویٰ ہے کہ ہم ریاست اسلامی بنائیں گے۔ کب تک آپ اللہ کے ساتھ، کب تک رسول اللہ کے ساتھ آپ دھوکہ کرتے رہیں گے؟ ایک دن آئے گا قیامت والے دن اور آپ اللہ کے سامنے ہوں گے اور پورے پاکستانی آپ کی گربان کو پکڑیں گے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو رسول اللہ جیسا بنا نہیں سکے تو پورے نظام کو کس طرح آپ تبدیل کر سکتے ہیں؟ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ آپ نے اتنا بڑا لیکچر دیا ہے، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں پروفیسر ہوں، تو آپ بتائیں کہ پاکستان کا نظام کس طرح سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سنیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا اگر ایک بستی والے، بستی گاؤں چھوٹا ہوتا ہے، شہر کا نام اللہ نے نہیں لیا، ایک بستی والے، فرمایا اگر ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان یہ کہے کہ یا اللہ جو تیرا قرآن ہے، تیرا حکم ہے اور جو طریقہ تیرے مصطفیٰ نے دیا ہے بس میرے لیے کافی ہے، اس پر پکے ہو جائیں اور صبح سے شام تک جس طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا اس طرح سے ہم صبح سے شام تک اپنا وقت گزاریں، اپنی ظاہری شکل اور اپنے باطن کو جس طرح اللہ نے فرمایا اس طرح کرنے کی آپ کوشش میں لگ جائیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ مومن ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایماندار آپ ہو جائیں، وَاتَّقَوْا، آپ ڈریں۔ ڈرنا کیا ہے؟ کہ جس کام سے اللہ نے منع فرمایا، رسول اللہ نے منع فرمایا، وہ ہم نے نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہر گھر کا ہر سربراہ یہ اللہ سے وعدہ کر لے، اور اس کے بعد پھر اس کے جو بچے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیگم ہے، یا اس کے گھر میں جتنے بھی اس کے بھائی ہیں، سرپرست ہیں، وہ سب کو کہے کہ آج سے ہماری زندگی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزرے گی۔ اگر ایک بستی میں 100 گھر ہیں، 100 کے 100 گھر جو ہے وہ ایمان لے آئیں اور ڈر جائیں، اور پھر جتنی ہماری ظہر کی نماز میں تعداد ہے مساجد میں، جتنی عصر اور مغرب کی فجر میں بھی سب اٹھ کر اللہ ذوالجلال کے سامنے حاضر ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے فرمایا ایمان لے آئیں اور مجھ سے ڈر جائیں، اللہ کہتے میں آسمان سے اور زمین سے تمہارے لیے رزق کی انبار نازل کر دوں گا۔ کیا ہوگا میرے بھائیو؟ آسمان سے اللہ بارش رحمت کی نازل فرمائیں گی۔ جب آسمان سے رحمت کی بارشیں برسیں گی زمین پر، پھر زمین سے پھر کیا ہوگا تمہارے لیے؟ یہ جتنی اجناس ہے، یہ گندم ہے، یہ چاول ہے، یہ مکئی ہے، یہ جوار ہے، یہ باجرہ ہے، یہ زمین سے ساری نعمتیں اللہ ذوالجلال اگا دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب ہماری زمین کو پانی کی ضرورت ہے تو بارش آئے گی، جب پانی کی ضرورت نہیں، ہماری فصلیں پک گئی ہیں، ہم ساری فصلوں کو جناب کاٹ کر کے اکٹھا کر کے جو زکوٰۃ ہے، جو عشر ہے، جو معاملہ ہے سارا، وہ ہم اس سے ادا کر کے باقی اپنے گھر میں لے آئیں۔ جتنی ضرورت ہے رکھیں، جو زائد ہے آپ مارکیٹ میں بیچ کر اپنی دوسری ضرورتیں پوری کریں۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے برکتیں، زمین سے برکتیں۔ میرے بھائیو، ایک بھائی ہے، اس کے گھر کے 10 افراد ہیں اور اس کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپے۔ 1 لاکھ سے وہ گھر کا سارا نظام پورا کر کے 10-15 ہزار بچا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پیسے میں، اس کی تنخواہ میں برکت ہے۔ دوسرا آدمی ہے، اس کے جناب گھر کے بھی 10 افراد ہیں، اس کی جناب 5 لاکھ ماہوار تنخواہ ہے، یا اس کے کاروبار میں اس کو آمدن ایک مہینے میں 5 لاکھ ہے، اور وہ رو رہا ہے میں ہر مہینے مقروض ہو رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس کے 5 لاکھ میں برکت نہیں ہے اور اس کے 1 لاکھ میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کو راضی کریں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، اب جب ہم سب گھر والے، محلے والے، شہروں والے، ہم سب مسلمان ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، تو میرے بھائیو پھر ہمارا حاکم بھی وہی ہوگا جیسے ہم ہوں گے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم جناب کیا ہے، مسلمان سے ہی نہیں ہیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مسجد کے سامنے ایک ہم نے کولر رکھا ہے، اس میں پانی ٹھنڈا رکھا ہے، اس کے ساتھ ایک گلاس ہم نے رکھا ہے، اس گلاس کو سنگلی باندھی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بھئی یہ گلاس ہے، اس کو سنگلی کیوں باندھی ہے؟ کہتے ہیں اگر سنگلی نہ باندھیں یہ جناب گلاس کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ کسی بندے نے جناب بازار نہیں، کسی ویران جگہ میں ایک نلکا لگا دیا ہے،
چلو ادھر سے کوئی جانور گزریں گے، ادھر سے لوگ گزریں گے، پیاس ہوگی وہ پانی پئیں گے۔ اب کیا ہے، اس کو جو گیڑنے والی ہاتھی ہے نا، وہ جس سے پانی نکالتے ہیں، نٹ کھول کر وہ کوئی جناب رات کو وہ لے جاتا ہے، اگلے دن جاتے ہیں وہ نہیں۔ کیوں جناب؟ ہمارے اندر ایمان اس درجے کا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں نے یہ اس کو لوہے کو اتارنا ہے، یہ 3 4 5 کلو کا، یہ 500 روپے کا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، لیکن یہاں روزانہ سینکڑوں کے حساب سے جانور اور بندے، اللہ کی مخلوق پانی پی رہی ہے، وہ محروم ہو جائیں گے۔ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ اور سامعین کرام، ایک بندہ اچھا شوز، اچھی جوتی پہن کر مسجد میں آتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب وہ جوتا پہننے کے لیے آتا ہے تو ادھر جوتا نہیں۔ ہماری مساجد میں دیکھیں، ہم مسجد بند کر کے گھر کو چلے جاتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے وہ مسجد کے پنکھے اور مسجد کا کلاک اٹھا کر لے جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے اندر ایمان کتنا ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اس کے نبی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، والدین کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے ہم خود ٹھیک ہو جائیں، ہم خود اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا بندہ حکومت نہیں کرے گا جو ظالم ہوگا۔ وہی آئے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کے پیغمبر سے ڈرنے والا ہو اور اس کے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری اور غلامی میں اپنی زندگی گزارنے والا ہو۔ میرے بھائیو، آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہے تو آپ ضرور واٹس ایپ نمبروں پر اس کو شیئر کریں۔ اگر کوئی اعتراض ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پر آ کر کوئی میرا بھائی، کوئی میرا بہن وہ مجھے سمجھا سکتا ہے اور میں اچھے طریقے سے اس کو اس کے سوال کا جواب دوں گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، جس مقصد کے لیے اللہ ذوالجلال نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے جتنے راستے ہیں، شیطان کی جتنے چالیں ہیں، اللہ شیطان سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔